درس ہے تو وہ بات بتلائیے. کہنے لگے خدا کی قسم قیامت کے میدان میں اس امام بارگاہ کی اینٹیں بھی اللہ سے حق شفاعت رکھیں گی. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے ایسا کہ جو شفاعت کرے سوائے اللہ کے اذن سے. اب یہ سوچئے کہ وہ اینٹیں اور وہ دیواریں اور وہ ستون اور وہ فرش کہ جو پروردگار عالم سے حق شفاعت پالے گا وہ کس کس کی شفاعت کرے گا. تو پھر سوچئے کہ وہ کہ جن کے نام کے منسوب ہو جانے کی وجہ سے انہیں حق شفاعت مل رہا ہے وہ خود صاحب شفاعت کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی مودت اور محبت رکھنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یاد رکھیے گا ہمارا اس فرش عزا پر آ کر مجلس حسین ابن علی کو برپا کرنا کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ مودت قربا کے مصداق کو پورا کرنے کی کوشش ہے. ہمارا یہاں پر آ کر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی مجالس کا برپا کرنا اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش ہے کہ جو حکم پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر عنایت فرمایا، ارشاد فرمایا. اب بہت سی جگہوں پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا ہم تو محب ہیں، ہم تو مودت رکھتے ہیں، تو پھر جو ہم محبت رکھتے ہیں جو شے پہلے سے ہمارے پاس ہے اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کام کی بات کر دیجئے. جہاں پر بات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی آتی ہے یا ان کے فضائل سے مربوط بات آتی ہے تو پھر یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ اعتراضات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولانا اب فضائل اہل بیت کا بیان بہت ہو چکا، اب کوئی کام کی بات بھی کیجئے. مجھے نہیں معلوم کہ رسالت مآب جب بھی کوئی مجمع رسول کو ملتا تھا اور رسول کے سامنے کوئی مجمع اگر جمع ہوتا تھا تو کیوں اس مجمع میں بہانہ دیکھ کر ذکر فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتے تھے. لیکن عزیزان محترم یہاں پر ایک سوال ہے، اسی سوال کے اگینسٹ میں ایک سوال کہ پروردگار عالم قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا عرض کر رہا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی. کیا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الصلاۃ، وہ صلاۃ کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، وہ نماز کہ جس نماز کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تمہاری ساری عبادتیں قبول ہو گئیں. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، یہ اور بات ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہاں پر جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان احادیث میں اس حدیث کی ایک اور تعویل بھی ہے، میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کروں گا، وہ باقاعدہ پورا ایک فضیلت کا نقطہ ہے اہل بیت کی فضیلت کا، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا ورنہ بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. وہ نماز بھی کہ جو اتنی عظیم ہے کہ جسے فروع دین کے اندر تقریباً سب سے بڑا اہم رکن ہی قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم آیت قرآنی کے اندر قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم نے اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کار رسالت کے اجر کے طور پر کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ چاہیے تو مودت قربہ چاہیے. سوال یہ کر لیجئے کہ پروردگار عالم آپ کو کوئی بات کرنی ہی تھی تو مودت قربہ کی بات کیوں کر رہے تھے؟ کوئی کام کی بات کر دیتے، کوئی نماز روزے کی بات کر دیتے، کوئی نماز روزے کی بات کر دیتے، کوئی عبادت کی بات کر دیتے، کوئی دین کی بات کر دیتے. اچھا دین کی بات جب بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ بڑا دیندار ہے تو فوراً تبادر ذہنی کہاں جاتا ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر کیا بات آتی ہے جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑا دیندار ہے؟ پتہ آپ کو؟ تو آپ جیسے ہی کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑا دیندار ہے فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ نماز قضا نہیں ہوتی ہوگی، ماہ رجب و شعبان و رمضان، چلے ماہ رمضان کے تو واجب ہیں، رجب و شعبان کے روزے اس کے نہیں جاتے ہوں گے. لیکن سوال کیجئے جا کر ابو ذر سے کہ ابو ذر کہتے ہیں، کیا ابو ذر کہتے ہیں کہ میرا دین کون ہے؟ میرا دین کون ہے؟
جب پوچھا گیا ابو ذر سے، ابو ذر نے کہا میرا دین علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک مرتبہ چھٹے امام علیہ السلام ہیں، طواف کر رہے ہیں، یا غالباً چوتھے امام ہیں، طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مومن نے دیکھا، ایک چاہنے والے نے، مولا کے ایک چاہنے والے نے دیکھا کہ چوتھے امام طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، اس کے دل میں ایک شوق اٹھا کہ کیا ہی بات ہو جائے کہ اگر میں بھی چوتھے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں ان کے طواف میں۔ لہٰذا وہ جو طواف کر رہے ہیں تو وہ ایک مرتبہ امام کے پاس آ گیا اور امام کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگا۔ اتنے میں دور سے مطاف، یعنی مطاف وہ جگہ کہ جہاں پر طواف ہوتا ہے، اس کے قریب ایک شخص کھڑا ہوا اور اس آنے والے مولا کے چاہنے والے کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلانے لگا۔ غور کیجئے گا کہ جو ارکان دین ہیں اور جو خود دین ہیں، ان میں افضل کون ہے، دین کون ہے، وہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک چکر گزر گیا، مولا نے نوٹ کیا کہ وہ اگنور کر رہا ہے اسے۔ ایک مرتبہ دوسرے تیسرے چکر میں مولا نے سوال کیا، یہ بتلا وہ جو شخص سامنے کھڑا اشارے کر رہا ہے، کیا یہ تجھے ہی بلا رہا ہے؟ کہا یبنا رسول اللہ، جی مجھے ہی بلا رہا ہے۔ پھر مولا نے پتہ ہے کیا سوال کیا؟ مولا نے پوچھا کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ مومن ہے، یعنی کہ ہماری امامت و ولایت کا اقرار رکھتا ہے، کرتا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ کہا کیا اس کا کوئی حق ہے تیری گردن پر کہ جس کو ادا کرنا تجھ پر واجب ہے؟ کہا ہاں مولا ہے۔ کہا جا اور جا کر پہلے اسے جواب دے کر آ، بعد میں طواف مکمل کرنا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا طواف کر رہا ہوں، طواف چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ کتنا نادان ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ جس ہستی نے طواف کرنے کا حکم دیا، جس ہستی نے طواف کرنا ہے سکھلایا، وہی ہستی کہہ رہی ہے۔ امام نے پوچھا یہ بتلا کہ طواف کرنا ہوتا ہے، یہ کنہوں نے بتایا تجھے؟ جنہوں نے طواف کا حکم سکھلایا وہی کہہ رہا ہے کہ جا اور جا کر اس مومن کا جواب دے کر ہاں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ احکام دین اور ہیں اور دین اور ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حسین کو دیندار سمجھنے والے اور ہیں، حسین کو دین ماننے والے اور ہیں۔ اور دین کہا جاتا ہے ایک راستے کو۔ دین عربی ڈکشنری کے اندر، عربی گرامر کے اندر لغوی معنی، عربی کے اندر دین کے لغوی معنی ہیں راستے کے۔ مجھے یہ بتلائیے کہ دین ایک راستہ ہے، اس راستے کی ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے درمیان کنہیں بھیجا؟ جو آئے ہیں اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے، وہ وہی تو ہیں کہ جنہیں اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا ہے ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچانے کا، اس وعدے کو پروردگار عالم نے پورا کیا ہے اماموں کو بھیج کر، یعنی کہ 12 اماموں کو، 14 معصومین علیہ السلام کو بھیج کر، کہ جو ائمہ اطہار ہیں، کہ جو رسول کی آل سے وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین پر اپنا امام بنایا، تاکہ پوری بات کر دی جائے، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ایک بات اور جو بات ادھوری نہ رہ جائے، کہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اے خدا مودۃ فی القربہ کی جگہ پر کہہ دیتے نماز، کہہ دیتے صلاۃ، کہہ دیتے تقوی، کہہ دیتے کچھ اور، اطاع کہہ دیتے، کچھ نہ کہتے، یہ کہہ دیتے کہ اطاع، کہ میں تم سے کار رسالت کے اجر کے طور پر کچھ سوال نہیں کرتا، سوائے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری اطاعت کرنا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا مودت قربہ۔ اب جواب دیکھیے، جب پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے حبیب ان تک نماز پہنچا دو، حبیب نے نماز پہنچا دی کار رسالت انجام دیتے ہوئے۔ جب اذان کا حکم آیا، اذان پہنچا دی رسالت ماب نے کار رسالت کا حکم انجام دیتے ہوئے۔
کار رسالت کے لیے اللہ کا حکم آیا رسالت باب پر کہ ان تک روزہ پہنچا دیجئے، رسول نے روزہ پہنچا دیا. بہت غور سے سنیے گا. حج کا حکم آیا رسالت باب نے حج کا حکم پہنچا دیا. زکوٰۃ کا حکم آیا رسالت باب نے زکوٰۃ کا حکم پہنچا دیا. امر کا حکم آیا رسالت باب نے امر کا حکم پہنچا دیا. نہیں کا حکم آیا رسالت باب نے نہیں کا حکم پہنچا دیا. سارے کے سارے جتنے بھی احکامات دین تھے وہ کار رسالت کا حصہ اور جز تھے. رسول نے کار رسالت کو انجام دے دیا اور ہم نے رسول سے لینے والی چیزیں ساری کی ساری لے لی. رسول سے ملنے والے احکامات تو ہم لے کر بیٹھ گئے، مگر کیا ہم نے جا کر رسالت ماب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو کار رسالت کے عوض میں ہمیں آپ کو اجر دینا ہے وہ اجر کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ اللہ کا جواب آئے گا. پروردگار عالم قرآن کریم کی آیت کے اندر گویا ہوگا اور یہ کہے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب آپ نے نماز پہنچائی یہ کار رسالت تھا، آپ نے روزہ پہنچایا یہ کار رسالت تھا، آپ نے حج پہنچایا یہ کار رسالت تھا، آپ نے زکوٰۃ پہنچائی یہ کار رسالت تھا، آپ نے امر و نہی و جتنے احکام شریعہ تھے یہ کار رسالت کے طور پر پہنچائے. اب اس کار رسالت کے اجر کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہی چاہیے جو آپ کی قربہ سے محبت رکھے گا اسی کی نماز قبول ہوگی. اس لیے کہ جو رسول کے کار رسالت کی مزدوری دیے بنا ساری کی ساری چیزیں لے لے اور جو رسول کا حق ہے اسے ادا نہ کرے. آپ نے غور فرمایا؟ لہذا یہ جو پروردگار عالم اس قرآن کریم کی آیت کے اندر کہہ رہا ہے وہ کور بیان کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس نے دل میں علی کی نفرت رکھ کر نماز پڑھی اس نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ نماز اسے کوئی اچھائی نہیں پہنچائے گی بلکہ نماز اسے نقصان پہنچائے گی. اس لیے کہ ایک تو جو کار رسالت کا اجر ادا کرنا تھا وہ بھی نہیں ادا کیا، اور دوسرا پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس کے بنا قبول نہیں ہے، تو انسان دراصل خدا کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہوا. اور جن ہستیوں کی محبت کو اللہ نے دل میں رکھنے کا حکم دیا وہ سراپا تسلیم خم بارگاہ الہی کے اندر کہ جن کی حیات جن کی زندگیاں ایسی گزری کہ پروردگار عالم کی مرضی اور مزاج کو ان ہستیوں سے بہتر جاننے والا اور کوئی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام علی تھا مگر لقب رضا قرار پایا. ایسے رضا قرار پایا کہ آپ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے. یعنی آپ جس سے راضی ہو جائیں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. روایت شہادت ہے آج کی شب حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام اور یقیناً یہ حق مودت کو ادا کرنے کی ہی کوشش ہے اور اسی کے اندر انسان یہاں پر آ کر جمع ہوا کہ جب اہل بیت کے گھر میں غم ہوتا ہے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، جب ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس کے معنی کیا ہوا؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ جو ہے نا وہ ہمارے ہی خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے. یہ تو ہے دعویٰ. دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہے دعویٰ. علامت کیا ہے؟ ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے، ہمیں فالو کرنے والے ہمارے ہی خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے. یہ ہے دعویٰ. دلیل کیا ہے؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. جب ہماری خوشی ہوتی ہے اپنے غم کو بھلا دیتے ہیں، ہماری خوشی مناتے ہیں. جب ہمارے گھر میں غم ہوتا ہے ان کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو بھول جاتے ہیں، ہمارے غم کو مناتے ہیں. اچھا، ساتویں امام حضرت باب الحوائج آقا موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرزند مولا تشریف فرمائیں، اور مولا اس وقت اپنی عمر مبارک کی کم سنی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. آپ کے بابا ساتویں امام کے بابا کون؟ چھٹے امام علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو الحسن، پروردگار عالم تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا
کہ جس کا نام علی ہوگا اور اس میں دو علی ہستیوں کی شباہت موجود ہوگی، ایک علی ابن ابی طالب اور ایک علی زین العابدین، علی سید الساجدین۔ ان دو ہستیوں کی تیرے بیٹے کے اندر شباہت ہوگی۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یا لیتنی کنت ادرکتہ، کاش کہ میں جعفر صادق، کاش کہ میں جعفر صادق اس علی رضا کی زیارت کر سکتا، کاش کہ میں اس کے دور کو درک کر پاتا۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، اور ایک واقعہ ساتویں امام علیہ السلام کے دور کا ہے، مفضل کہ جو بہت بڑے راوی، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے شاگرد، مکتب اہل بیت کے اور چھٹے امام علیہ السلام سے بھی جنہوں نے کسب فیض کیا، ساتویں امام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور دیکھا کہ ساتویں امام علیہ السلام نے اپنے کمسن بیٹے یعنی کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے آغوش میں بٹھایا ہوا ہے، اور عجیب انداز سے ایسے پیار کرتے ہیں کہ کبھی شانوں کو چومتے ہیں، کبھی بالوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کبھی رخساروں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی اپنی زبان مبارک اس علی رضا علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھتے ہیں، کبھی ان کو خوشبو کو سونگتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ما اطیب ریحک و اطہر خلقک و ابین فضلک، اے میرے بیٹا تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، اے میرے بیٹا تیرا خلق، تیرا کردار کتنا اچھا ہے، تیری فضیلت کتنی واضح ہے، تیری فضیلت کتنی واضح ہے، اتنی واضح فضیلت کہ ایک امام معصوم جس دوسرے امام معصوم علیہ السلام کے لیے یہ کہہ رہا ہو کہ تیری فضیلت کتنی واضح ہے، اتنی واضح فضیلت رکھنے والے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بھی فضیلت کا انکار کرنے والا کتنے روشن حق کا انکار کر رہا ہے۔ خیر میں اس جانب ابھی آتا ہوں، لیکن یہ دو باتیں، ایک مرتبہ مفضل نے کہا کہ مولا صرف آپ ہی نہیں، میں بھی آپ کے اس بیٹے سے بہت ٹوٹ کر محبت رکھتا ہوں، میں اپنے نفس سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے مفضل صرف تو ہی ان سے محبت نہیں کرتا، ملائکہ مقربین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رب ذوالجلال بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ اب سمجھے کہ ہم نے ان لوگوں سے پیار کیا کہ جن لوگوں سے پروردگار عالم نے پیار کیا، جو ہستیاں اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، ان ہستیوں سے ہم نے محبت رکھی ہے اور اللہ کے حکم کے عین مطابق رکھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے فرمایا من اطاعہ رشد، جس نے ان کی اطاعت کی وہ رشد پا گیا، وہ سمجھ پا گیا، وہ کامیابی پا گیا۔ ومن عصاہ کفر، اور جس نے ان کی معصیت کی، ان کی مخالفت کی، گویا اس نے پروردگار عالم کا انکار کیا۔ ایک بات ہو گئی۔ مولا رضا علیہ السلام آپ اپنے بابا کے 18 یا 19 بیٹوں میں سے ایک بیٹے، اور آپ کی یعنی کہ امام رضا علیہ السلام کی 18 بہنیں۔ امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک شخص ہے کہ جو امام کے اصحاب میں سے تھا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ وہ بہت شدید بیمار تھا، یعنی کہ میں بات محبت اہل بیت سے شروع کی ہے، اور یہاں اس واقعے کے اندر محبت اہل بیت رکھنے والے کا کیا انداز ہوتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے اور اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام، یہ قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب الدعوات کے اندر لکھا ہے اس واقعے کو۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام اس مریض کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عیادت کے لیے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مولا آپ کے آنے سے مجھے ایک نئی زندگی ملی۔ اب بریکٹ کے اندر لکھنے والے نے، یا محدث ہے یا وہ عالم ہے کہ جس نے اس جملے کی تشریح یوں کی ہے بٹوین دا بریکٹس کہ وہ شدید مرض میں علیل تھا اور بیمار تھا،
ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر اسے یہ سوال کیا کہ تو نے موت کو کیسا پایا؟ اور سے سنیے گا، تو نے موت کو کیسا پایا؟ ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ مولا بہت دردناک اور سخت پایا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تو دیکھ کر آیا ہے دراصل وہ موت نہیں تھی، جو تو دیکھ کر واپس پلٹا ہے یہ دراصل موت نہیں تھی، بلکہ موت سے پہلے پروردگار عالم موت کے بارے میں جو کچھ آگاہی دیتا ہے اپنے چاہنے والے بندوں کو، یہ وہ شے تھی۔ اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، مستریح من الموت یا مستریح بالموت و مستراح منہ۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں موت کی وجہ سے سکون مل جاتا ہے، راحت ملتی ہے انہیں موت کی وجہ سے، جب انہیں موت آ جاتی ہے تو وہ راحت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ والمستراح منہ، کچھ ایسے مرنے والے ہوتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو جو لواحقین ہوتے ہیں انہیں راحت ملتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں انہیں راحت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو پھر فرمایا فجدد ایمانک بالتوحید والولایہ، پس اگر تو چاہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو جا کہ جسے موت راحت عطا کرے تو تو ایک کام کر، اللہ کی توحید کا اقرار کر اور ہماری امامت کا اقرار کر، تو پس اللہ تیرا شمار ان لوگوں میں کر دے گا کہ جو لوگ موت کی وجہ سے راحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ کے امام یعنی کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر امام کے مطابق عمل کیا اور تجدید ایمان کیا۔ جیسے ہی تجدید ایمان کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا یہ فرشتے آ گئے، یہ فرشتے آسمان سے نازل ہو کر مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتا ہے، یہ اسماعیل نامی شخص ہے کہ جس کا نام تاریخ کے اندر اسماعیل ملتا ہے۔ اسماعیل کہتا ہے کہ مولا یہ فرشتے آ گئے، مجھ پر درود بھیج رہے ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ تحفے تحائف لے کر آئے ہیں، میں وہ تحفے تحائف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر تحفے تحائف امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہ جملہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی۔ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اسماعیل شخص کہتا ہے کہ مولا انہیں حکم دے دیجئے، اس لیے کہ جب سے یہ آئے ہیں سلام کر رہے ہیں، کھڑے ہیں آپ کے گرد گھیرا بنا کر اور بیٹھتے نہیں ہیں، مجھے لگ رہا یہ ہے کہ جب تک آپ اجازت نہ دے دیں گے یہ بیٹھیں گے نہیں۔ اور جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی ہے، ایک مرتبہ مولا رضا علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں اجازت دی ہے تو وہ ملائکہ بیٹھ گئے۔ اب امام علیہ السلام، اب میرا یہاں پر سوال ہے کہ کیا وہ ملائکہ کہ جو ایک موت کے اتنا قریب آ جانے والے مومن ہے وہ دیکھ رہا ہے ملائکہ کو، تو کیا امام رضا علیہ السلام نہیں دیکھ رہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موت ہو زندگی ہو، امام معصوم علیہ السلام کو زندگی اور موت کی قید کے اندر مقید تھوڑی نہ کیا جا سکتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے اس سے کنورزیشن کر رہے ہیں تاکہ تاریخ کے اندر یہ مکالمہ ریکارڈ ہو جائے اور قیامت تک جو جو آئے اور جو جو سنے اسے معلوم ہو جائے کہ رضا کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو یہ حکم دیا ہے۔ کیونکہ پھر پوچھا امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ان ملائکہ سے پوچھو کہ کیا انہیں، امام رضا علیہ السلام ان کی طرف مخاطب ہوئے اور ملائکہ کو دیکھ کر کہا اے اللہ کے ملائکہ مقربین بیٹھ جائیے، اور وہ ملائکہ بیٹھ گئے۔ پھر اس بیمار شخص سے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ انہیں کھڑے رہنے کا حکم کیا دیا گیا ہے؟ تو پھر یہ اسماعیل نامی مریض کہتا ہے کہ مولا میں نے جب سوال کیا تو مجھے جواب یہ دیا کہ اللہ نے جتنے ملائکہ خلق کیے ہیں سب کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی امام معصوم کی بارگاہ میں جانا، ادب سے ان کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو جھکا کر کھڑے رہنا، جب تک وہ تمہیں اجازت نہ دے دیں بیٹھنا نہیں، جب تک وہ تمہیں اجازت نہ دے دیں بیٹھنا نہیں۔ اور اس کے بعد اب سوچئے کہ جہاں امام معصوم علیہ السلام آ جائیں وہاں پر ملائکہ کھڑے ہو جائیں، ایک ایسی کائنات کی ہستی ہے کہ جب وہ ہستی آئے صرف ملائکہ نہیں رسالت مآب بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔
مجھے بتلائیے یہ کیسے ہوگا کہ جہاں فاطمہ زہرا آ جائیں، کائنات کا رسول کھڑا ہو جائے، جہاں کائنات کا رسول کھڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سوا لاکھ انبیاء بیٹھے رہیں؟ لہذا وہ ہستی کہ جس کے آنے سے سوا لاکھ انبیاء کھڑے ہو جائیں احترام کے لیے، اس ہستی کو فاطمہ زہرا کی ذات کہا جاتا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھا دوں، امام علیہ السلام کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ہمارے محبت کرنے والے ایک مومن کے وقت آخر کا انداز ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ موت ہو رہی ہے، اس کی موت اس کے قریب ہے، اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اے میرے مولا رضا، یہ آپ ہی ہیں کہ جو اپنے نانا اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جملہ کہا اور اس کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔ خوشا نصیب اس کے کہ جسے ایسی موت نصیب ہو جائے، خوشا نصیب ہے اس کے کہ جو تجدید ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ایسے رخصت ہو جائے، اور پھر خوشا نصیب بھی اس کے کہ جس مومن کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب امام رضا علیہ السلام نشاپور میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز آئی ہے اور دوڑ کر مولا رضا علیہ السلام اس جنازے کے قریب آئے۔ جیسے ہی مولا اس جنازے کے قریب آئے ہیں، مولا کا جو صحابی مولا کے ساتھ ہے، ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کو دیکھا کہ جیسے ہی جنازے کی طرف مولا کی نگاہ پڑی، میں جنازے تک پہنچتا اس سے پہلے مولا اپنی سواری سے اتر کر جنازے تک پہنچ گئے تھے، اور جنازے کو ایسے سینے سے لگا رہے تھے کہ جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو سینے سے لگاتی ہے۔ اور جیسے ہی مولا ایک مرتبہ مولا کے پاس، مولا کا صحابی اگر پوچھتا ہے کہ آقا آپ نشاپور میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مولا آپ نشاپور میں آج پہلے دن تشریف لے کر آئے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کے قدم پڑے ہیں، اس سے پہلے آپ کبھی نشاپور تشریف نہیں لے کر آئے۔ مولا نے کچھ نہیں کہا، مولا نے صرف اتنا کہا کہ جو ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا پہلا دن ہو۔ اور اس کے بعد پھر مولا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، مولا خود اسے قبر میں اتارتے ہیں، اور اس کی تشییع جنازہ کے بعد یا من تولی دفنہ علی بن موسی الرضا، اور قبر کو بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن مومنہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اعمال ہمارے پاس دن میں بھی ایک مرتبہ اور شام میں بھی ایک مرتبہ پیش کیے جاتے ہوں۔ جس کے اچھے اعمال ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، اس کے نیک اعمال کو دیکھ کر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں، اور جس کی ہم خطاؤں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی ایک مومن کے لیے، اور ایک مومن کی کیا ادا ہے۔ ایک 7 سال کے بچے کا عالم سنیے، اس لیے کہ یہ واقعات عموماً ممبروں سے پڑھے نہیں جاتے۔ وہ شخص کے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور مودت ہو، وہ عمر کی بھی قید میں مقید نہیں ہوتا۔ 7 سال کا بچہ، مولا رضا علیہ السلام کا ایک سرکش گھوڑا تھا کہ امام علیہ السلام نے اس گروہ کو کہ جو سرکش گھوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے انہیں بلایا، کسی سے وہ گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک 7 سال کا بچہ آیا۔ یہ بچہ 7 سال کا تو ہے مگر ایمان میں بہت بڑا ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا ابا الحسن یا ابن رسول اللہ، مولا اجازت عنایت فرمائیے، میں اس گھوڑے کو قابو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کر لو گے؟ کہا یا ابن رسول اللہ نعم۔ کہا بیٹا کیسے کر پاؤ گے؟ کہا میں گھوڑے کی پشت پر، ایسا گھوڑا تھا کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی اس پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، اگر کوئی سوار ہو جاتا تھا تو اس گھوڑے کو چلا نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی اس پر سوار ہو جاتا تھا تو وہ اپنی آگے کی 2 ٹانگیں بلند کر کے اسے گرا دیا کرتا تھا اپنی پشت سے۔ ایک مرتبہ اس بچے نے آ کر کہا مولا میں اس گھوڑے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس گھوڑے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے کلام کرتے ہوئے اور مولا کی طرف، ایک روایت کے مطابق امام علیہ السلام سے کلام کیا اور ایک روایت کے مطابق گھوڑے سے کلام کیا۔ جملہ وہی ہے کہ مولا میں اس وقت
میں اس گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے 2 اعمال کو انجام دوں گا. ایک یہ عمل انجام دوں گا کہ 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھوں گا. اور دوسرا میں اس گھوڑے کے کان میں جا کر یہ کہوں گا کہ میں وہ ہوں کہ جس میں علی ابن موسیٰ الرضا، کہ جس کے دل میں علی ابن موسیٰ الرضا کی محبت موجود ہے. اور جیسے یہ کہا ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا، نہ فقط یہ کہ سوار ہوا، گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، گھوڑا ایڑ دے کر چلنے لگا. جیسے ہی گھوڑے کو ایک مرتبہ کاوا دیا ہے، گھوڑے کو گھما رہا ہے، وہ بچہ ایک مرتبہ گھوڑا امام علی ابن موسیٰ الرضا سے ہم کلام ہوا، اور ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ مولا یا مجھے معاف کر دیجئے یا میرے لیے صبر کی دعا کر دیجئے، اس لیے کہ میں تھک گیا. اس بچے نے مجھے اتنا دوڑایا ہے کہ میں تھک گیا. اور بچہ پھر کیا کہتا ہے بتائیں؟ یہ میں القطرہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر الکافی وغیرہ میں بھی، اور مناقب ابن شہر آشوب نامی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. وہ بچہ گھوڑے کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھ، صبر کی دعا مانگ، اس لیے کہ اگر تو صبر کی دعا مانگے گا تو کچھ لہجے اور تو ایک مومن کو اپنی پشت پر سوار کرنے کا شرف حاصل کر سکے گا. یہ اس کا عالم ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ابن موسیٰ الرضا ہے. سوچئے، جس کے دل میں محبت علی ابن موسیٰ الرضا آ جائے، اس کے ایمان کا یہ عالم ہو، تو خود علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا، کہ جن کا اختیار زندگی پر بھی ہے، جن کا اختیار موت پر بھی ہے. اور ایک مرتبہ جب وہ گھوڑے کی پشت سے سوار ہو کر زمین پر اترا ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور امام علیہ السلام سے آ کر امام نے ارشاد فرمایا کہ تو مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے دنیاوی مال میں سے کچھ نہیں چاہیے. امام نے فرمایا کہ گھر میں موجود زیورات، میری سواریاں، لباس، خلت، جو چاہیے مانگ. وہ بچہ کہتا ہے کہ مولا 3 چیزیں عنایت کر دیں. تقیہ حسنہ، میں تشریح نہیں کر سکوں گا، اور دوسرا معرفت حقوق مومنین، اور تیسرا جو جانتا ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام علیہ السلام نے سنا، مولا مسکرائے، مولا نے کہا اللہ نے قد اعطاک اللہ ما ارادہ، کہ جو تو نے ما اردتا، جو تو نے ارادہ کیا اللہ نے تجھے ہر وہ شے عطا کر دی ہے. اور یقین جان تو نے جو سوال کیے ہیں یہ سوال نہیں ہے، یہ مومنوں کا زیور ہے جو ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے. ایک مرتبہ سوچئے اس کے معنی کیا ہوئے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر تربیت ٹھیک ہو جائے تو ایک 7 سال کا بچہ بھی ایمان کے اس نہج پر اور اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بچہ جیسے جیسے رشد پاتا جاتا ہے، ایک مرتبہ وہ اس راہ سے ہٹتا چلا جاتا ہے کہ جو راہ اہل بیت ہے. کیا تربیت میں غذا کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ایمان حق کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ جب حق بیان کیا جاتا ہے تو مسکرانے کے بجائے، خوش ہونے کے بجائے دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ مقام، کہ جو مقام اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا کیا ہے، اس مقام کا جب بیان ہوتا ہے تو ایک مرتبہ روح قبول کرنے کے بجائے اسے رد کر رہی ہوتی ہے، ریپیل کر رہی ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہو رہی ہے کہ جس کا ہمیں بھی علم نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی ہو رہا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ارشاد فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں سب کچھ کہہ تو رہا ہوں مگر چونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی.
یعنی کہ اگر شکم حرام سے بھرے ہوئے ہوں تو امام معصوم بھی آ کر سامنے موجود روبرو جملے عرض کرے گا، ایمان پر اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ اور بات ہے، الا ما رحم ربی، ان کی ولایت خاصہ اسے بھی اوور رول کر سکتی ہے. لیکن انسان اپنی طور پر احتیاط ضرور کرے، کیونکہ خامخواہ سامنے انسان کو ایک گڑھا نظر آ رہا ہے. جب گڑھا نظر آ رہا ہے تو انسان گڑھے کی طرف جائے گا یا گڑھے سے دور ہٹے گا؟ جب انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور اسے گڑھا نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہیں، 10 سینٹی میٹر پیچھے ہٹ جاؤں، 100 سینٹی میٹر پیچھے ہٹ جاؤں، تاکہ احتمال بھی نہ ہو انسان کو نقصان کا. مگر جب شریعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے نا مولانا، چھوڑے نا. بالکل ہمیں بارڈر لائن بتائیے، ایک دم ڈیجیٹل آنسر 3.147. لیکن میں یہاں پر بات مومن کی کر رہا ہوں، اور یہاں پر اگر بات میں ایمان کی کر رہا ہوں تو پھر ایک سخی مولا کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی ایک جملہ سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر میں براہ راست صرف فضائل پر آ جاؤں جو ہم اور آپ یقیناً سننے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں. فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام، فضائل و مصائب مولا واقع ابو الحسن مولا باب الحوائج آقا علی ابن موسی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرتبہ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائیں اور اس محفل کے اندر مولا حرام اور حلال کے جو مسائل ہیں ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں. اتنے میں روایت بیان کرتی ہے کہ ایک طویل قد والا شخص آیا، اور آنے کے بعد جس کا رنگ گندمی تھا، آنے کے بعد امام علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آقا میں آپ کا محب ہوں اور آپ کے آباء و اجداد کی بھی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں، ان کا بھی ماننے والا ہوں. مولا میں حج پر گیا تھا، سفر سے واپسی پر میرا زاد راہ ضائع ہو گیا، اب میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ میں وطن واپس جا سکوں، اگر ہو سکے تو مجھے صرف اتنی رقم عنایت فرما دیں کہ میں یہاں سے اپنے وطن لوٹ جاؤں. جب میں وطن لوٹ جاؤں گا تو وہ رقم جو آپ مجھے دیں گے وہ اپنے وطن مدینہ جانے کے بعد میں آپ کی نیت سے صدقہ کر دوں گا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے مجھے عطا کر رکھا ہے، میں مستحق نہیں ہوں. ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے ہیں کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جا. وہ امام علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا. سنیے گا ایک چاہنے والے کا، ایک مومن کا، اس کی عزت کا کیسے خیال رکھنا ہے امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اپنے قریب بٹھا لیا. بہت سارے لوگ کے جو اس مجمع کے اندر بیٹھے تھے، سوالات ہوتے رہے، جوابات ہوتے رہے، وہ محفل وہ مجلس ختم ہوئی، برخاست ہوئی، لوگ چلے گئے سوائے 3 افراد کے جن کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. وہ افراد مولا رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے. اتنے میں امام علیہ السلام نے ان افراد سے اجازت طلب کی، اور اجازت لینے کے بعد مولا اپنے حجرے میں گئے، حجرے کو بند کیا. اور روایت یوں بیان کرتی ہے کہ مولا نے دروازے کے اوپر سے اشرفیوں کی تھیلی اس شخص کو بلا کر عطا کی، اور یہ کہا کہ یہ 200 دینار یا 200 درہم 200 دیران ہے، یہ رکھ لے کہ جو تیرے سفر کے اخراجات کو پورا کریں گے، اور یاد رکھنا وطن واپس جا کر تجھ پر لازم نہیں ہے کہ میری نیابت میں صدقہ کر، اس کو میں تجھے برکت کے لیے عطا کر رہا ہوں. جیسے امام علیہ السلام نے عطا کیا اور اس کے بعد اپنے اصحاب سے کہا کہ اس سے کہو کہ جتنا جلد سے جلد ہو یہاں سے واپس اپنے وطن کی طرف جانے کا سفر اختیار کر لے. اور جیسے ہی وہ چلا گیا پھر امام اپنے حجرے سے باہر آئے. ایک مرتبہ اصحاب نے امام سے پوچھا مولا آپ نے جو عطا کیا وہ بہت زیادہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مخفی رکھ کر کیوں عطا کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب میں اسے عطا کر رہا ہوں تو اس کا مجبور چہرہ میری نگاہوں کے سامنے رہے، اس لیے کہ پھر مولا نے ارشاد فرمائی، وہ حدیث امام نے فرمایا وہ نیکی کا کام کہ جو چھپا کر انجام دیا جائے اس کی نیکی 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. بس اب یہاں سے میں فضائل کا دور شروع کروں. امام رضا علیہ السلام نے کیسے دیا؟ ایسے دیا کہ اس کا شرمندہ چہرہ امام کے سامنے نہ رہے. لہذا ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے. اچھا، ایک آیا تھا سائل، کس کے پاس؟ علی کے دادا علی ابن ابی طالب کے پاس. اور آنے کے بعد اس نے صرف ایک روٹی کا سوال کیا تھا، صرف ایک روٹی کا.
جیسے ہی ایک روٹی کا سوال کیا ایک مرتبہ مولا نے قمبر سے کہا قمبر روٹی دے دو، قمبر نے کہا مولا روٹی، کہا بوری دے دو، کہا بوری، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار میں ہے۔ جیسے ہی سنا کہ اونٹ قطار میں ہے، مولا نے کہا ایک مرتبہ قطار اونٹ کی مہار کو جو ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا قمبر نے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ مولا نے پوچھا ہے قمبر یہ اونٹوں کی قطار کی مہار ہاتھوں سے چھوڑ کر پیچھے کیوں ہٹا؟ کہا مولا مجھے خوف ہوا کہ آپ اسے عطا کرنے میں جو اتنی جلدی کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے اپنی غلامی سے آزاد کر کے اسے عطا کر دیں۔ مولا سب کچھ برداشت ہے، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مولا نے ارشاد فرمایا، مولا سے ارشاد فرمایا قمبر نے کہا مولا سب کچھ برداشت ہے، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی کیوں ہے مولا کائنات علیہ السلام کو؟ اتنی جلدی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی دیر اسے عطا کرنے میں کھڑا رکھا جائے اس کا شرمندہ چہرہ میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ یہ ہے عطا کا انداز، یہ ہے عطا کا انداز۔ اب ذرا سوچئے، ہم اور آپ اللہ کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنی عبادتوں کے بارے میں کتنے پرسنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ امکان ہے کہ قبول ہو جائیں گی؟ اللہ کی ذات سے یقیناً امید ہے، لیکن ہماری عبادتیں کیا عبادتیں، کیا عبادتیں، میں اس گہرائی میں اور اس جانب ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن ہماری عبادتیں کیسی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ارکان بھی اگر پورے ہو جائیں ٹھیک سے تو بڑی بات ہے، چہ بسا توجہ اور جو استحباب ہیں اور جو آداب عبادات ہیں ان کو انجام دینا۔ ہم تو بس اتنا ہی کہتے ہیں مولانا سے آپ کے پاس جا کر کے مولانا یہ فارمولہ بتا دیجئے کہ بس واجب گردن سے ختم ہو جائے بس۔ لیکن اگر ہمارا ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا، ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو گیا اور ہم مولا کائنات علیہ السلام کے پاس گئے وہ ایک سجدہ لے کر کے کائنات کے امیر قسیم الجنت والنار، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے علی، یہ ایک سجدہ ہم لے کر آئے ہیں، اگر ہو سکے تو اس کے عوض جنت کے باغ نہیں، باغ کا ایک درخت نہیں، درخت کا کوئی پھل نہیں، اس کا ایک پتا عطا کر دیں تو مولا کائنات اب بعید نہیں ہے۔ مزاج سخاوت علی ابن ابی طالب تو سمجھ میں آ گیا نا، تو اس مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مرتبہ اگر کوئی اپنا کوئی ایک سجدہ لے کر علی کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ مولا پوری جنت نہیں، باغ نہیں، درخت نہیں، پھل نہیں، ایک پتا دے دیجئے، مولا کائنات کہیں گے قمبر کو قمبر پتا دے دے، قمبر کہے گا مولا پتا درخت میں ہے، درخت دے دے کہیں گے مولا درخت باغ میں ہے، کہا باغ دے دے کہیں گے باغ جنت میں ہے، مولا فرمائیں گے اسے جنت دے دے۔ کیا یہ بعید ہے؟ کیا یہ بعید ہے؟ یہ ہے امید کا وہ انداز کہ جسے بیان کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرے، کل کو علی ابن ابی طالب تو جنت دے ہی دیں گے، نہیں، یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں اٹا ہوا ہے اور واپس آنے پر گھبرا رہا ہے، وہ اتنے کریم ہستیوں کو ان کے کرم اور سخاوت کو دیکھ کر واپس آنے سے شرمائے نہیں اور یقین رکھے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے۔ یہ بیانات اور یہ حدیث یقیناً انسان کو جری بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ غلط سمجھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف علی کی محبت رکھ لو اور اہل بیت نے جو بیان کیے احکامات ان پر عمل نہیں کرو تو سب کچھ مل جائے گا، نہیں۔ ہاں یہ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی شفاعت کے اندر اتنی طاقت ہے جسی چاہیں گے شفاعت کریں گے، لیکن اگر ہم نے اپنے کسی عمل سے علی کو ناراض کر رکھا ہوگا تو شفاعت کیسے ملے گی؟ لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جن ہستیوں کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے انہیں راضی رکھ سکیں۔ یہ بات ہو گئی مولا رضا علیہ السلام کی۔
ایک اپنے محبت رکھنے والے کا اتنا خیال رکھا کہ اسے عطا بھی کیا، اس کی ضرورت بھی پوری کی، اور اس کی عزت اور اس کی غیرت پر بھی کوئی آنچ آنے نہیں دی. کاش کہ یہ ہم نمونہ عمل کے طور پر لے سکیں در علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے. اچھا یہ کریم مولا ہے نا، صرف انسانوں پر ان کا کرم نہیں ہے، صرف انسانوں پر ان کا کرم نہیں ہے. اب وہ واقعہ کہ جو آپ نے سنا ہوا، لیکن یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے بار بار، دیکھیے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو بار بار کا سنا ہوا واقعہ، اسی لیے پہلے میں نے وہ واقعات بیان کر دیے جو آپ نے بار بار نہیں سنے ہوئے. اب وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بار بار سنا ہوا ہے. آپ خود محسوس کیجئے گا کہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے دل میں ایمان کی روشنی مزید تر و تازہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جیسے ہم قرآن کریم کی ایک ہی آیت دن میں 10 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں نا، 11ویں مرتبہ نئی ہدایت کی روشنی لے کر آتی ہے، اسی طرح سے ذکر ناطقان قرآن ایسا ہے کہ اگر 10 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ ذکر کرو گے، اس کے بعد بھی اگر ذکر کرو گے تو ایمان کو مزید تازہ کر دے گا. اچھا کیا ہوا؟ شکاری شکار کرنے کے بعد ایک ہرن کو لے کر جا رہا ہے. راستے میں مولا رضا علیہ السلام نے دیکھا. جیسے ہی مولا رضا نے دیکھا، شکاری سے تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہرن نے اپنے مولا کو دیکھ کر ایک مرتبہ کلام کرنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ مولا رضا علیہ السلام، آپ کا ایک لقب ہے ضامن آہو، یعنی کہ ہرن کے ضامن. یہ تو سمجھانے کے لیے تھا جو مولا حیوان کا ضامن بن سکتا ہو وہ انسان سے کیسے غافل ہوگا. صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مولا سے ہم غافل نہ ہوں. اچھا کیا ہے؟ ہمارے پاس در ہیں کہ جس دروں کو کھٹکھٹانے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں وہ در، ہم ان دروں کو چھوڑ کر کوئی اور دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں. ایک مرتبہ کلام کیا ہے ہرنی نے اور کہا کہ مولا کائنات کے مشکل کشا، اجازت دیجئے، اس نے میرا شکار کیا، میرا بچہ وہاں پر بھوکا ہے، میں منع نہیں کرتی، صرف اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں جاؤں گی اسے دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، اس کی غذا کا انتظام کر کے آ جاؤں گی. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا ہرن نے. شکاری نے ایک مرتبہ آ کر امام علیہ السلام سے سوال کیا، امام نے جواب دیا. امام نے کہا کہ دیکھ تو اسے اتنی مہلت دے دے کہ یہ جائے اپنی غذا، اپنے بچے کی غذا کا انتظام کرے، واپس آ جائے. امام علیہ السلام کس جملے کو ایک مرتبہ سنا، یقین نہیں آیا. سوچنے لگا کہ ایک مرتبہ یہ تو حیوان ہے، اسے تو آزاد کر دیا تو یہ کہاں واپس آتا ہے. پوچھا کہ ضمانت کیا ہے کہ یہ ہرن واپس آ جائے گی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں. کہا آپ ضامن ہیں؟ ایک مرتبہ اس کا شک آہستہ آہستہ یقین کی طرف بڑھنے لگا، کہنے لگا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ایک مرتبہ ایک حیوان کے لیے خود گارنٹی اور ضمانت بن کر یہاں پر بیٹھنے کو تیار ہیں. اور امام علیہ السلام نے فرمایا میں بیٹھوں گا، میں ضامن ہوں کہ یہ جائے گی اور واپس آئے گی. مانا کیا ہوئے؟ ایک حیوان کو تو پتا ہے کہ یہ میرا وہ امام ہے کہ جس کا حکم میں نے ماننا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے. ایسے کئی انسانوں سے بہتر ہے وہ ہرن کہ جو جانتی ہے کہ ایک امام مفترض الطاعہ کی اطاعت کا حق کیا ہے. گئی، دودھ پلایا، واپس آئی. جیسے واپس آئی ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرن کو آگے کر دیا شکاری کی طرف، کہا یہ تیری امانت تیرے حوالے. وہ شکاری کہتا ہے مولا یہ آج سے آزاد ہے، آج سے میں آپ کا غلام. کائنات میں ایسا امام کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اپنے آپ کو امام بولنے والے تو بہت ملیں گے، اپنے آپ کو امام جیسا بولنے والے بھی بہت ملیں گے،
مگر کوئی ایسا نہیں ملے گا. مجھے یہ بتلائیے امام جیسا کوئی ہو کیسے سکتا ہے کہ جو نہ حیوانوں کی زبان جانتا ہو. ایک امام معصوم جو یہ کہتا ہے کہ تم زندگی میں من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد مماتہ ولو کان فی النار لاخرجتہ، اگر کوئی اپنی زندگی میں میری زیارت کے لیے آتا ہے، میں حسین ابن علی وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. کون ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے؟ صرف امام معصوم کہ جسے اللہ نے منصب امامت دے کر بھیجا. ایک عیسائی آتا ہے اور آنے کے بعد چلیے امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالم آل محمد، اور آپ کے وہ مناظرات ہیں کہ جو تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جو آپ نے انجام دیے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ہونے والے جو اعتراضات تھے انہیں آپ نے رفع فرمایا. بہت سارے ایسے مناظرات، پوری کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر کہ امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ فلاں قوم کے ساتھ، فلاں عالم کے ساتھ، اور مناظرات امام رضا علیہ السلام معروف ہیں. اور امام کو یہ لقب عالم آل محمد کا لقب چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اسی وقت کہ جب امام نے فرمایا کاش میں بھی اس زمانے میں درک کر سکتا، اس زمانے کو درک کر سکتا کہ جو زمانہ علی ابن موسیٰ رضا کا زمانہ ہوتا، کہ کاش میں بھی اس کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک تاجر آتا ہے مامون کے دربار میں، چند ایک کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ملتا، اور چند ایک علماء نے اس واقعے کو پڑھا اور بیان کیا کہ مامون کے پاس تاجروں میں سے ایک تاجر آیا. ایسا تاجر تھا کہ اس کے پاس ایک پوٹلی تھی. جیسے ہی وہ تاجر دربار مامون میں آیا، اس کا دربار ایک مرتبہ مہکنے لگا. اس کا دربار مہکنے لگا، اور جیسے ہی اس کے دربار مہکنے لگا، سوال پیدا ہوا کہ کیا لے کر آیا ہے. مامون نے سوال کیا کہ کیا ہے، کوئی شے ہے؟ کہا میرے پاس رسول اکرم کے بال ہیں، منہ مبارک رسول اکرم ہے میرے پاس. کہا کہ دکھلا. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے وہ شیشہ نکالا کہ جس میں رسالت مآب کے بال موجود تھے. فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، فیصلہ آخر میں خود امام رضا علیہ السلام تشریف لا کر کریں گے. کہا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جیسی خوشبو تو نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہوگی. کہا تو ٹھیک کہتا ہے. قیمت طے ہوئی. میں بات کو مختصر کروں، قیمت طے ہوئی، اور ایک مرتبہ اس سے قبل کہ میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پورا کروں، انشاءاللہ آنے والے ایام کے اعتبار سے جو چند ایک انتظامی اعلانات ہیں وہ آپ سماعت فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ اس واقعے کو آگے کنٹینیو کریں گے. سارے مل کر ایک بلند سے بلند ترین درود بھیجیے مل کر محمد و آل محمد پر. مومنین کو ضروری اعلانات ہے، برائے مہربانی غور سے سماعت فرمائیے گا. بعد از مجلس شبیہ تابوت امام رضا علیہ السلام برآمد ہوگا. آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تابوت اور تبرکات کا احترام کریں، کسی کو دھکا نہ دیں، تابوت اپنی جانب نہ کھینچیں. انشاءاللہ سب کو زیارت کا موقع ملے گا. بروز جمعرات شب جمعہ، بروز جمعہ شب اربعین، اور بروز ہفتہ شام وطن، ان 3 شبوں میں جو پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا اس کی ٹائمنگ میں تھوڑا تبدیلی ہوئی ہے، برائے مہربانی غور سے سماعت فرمائیں. ٹھیک 7:30 بجے حدیثی قصہ، 7:45 بجے سوز خانی، اور 8:15 بجے مولانا شیخ ساجد حسین وکیل قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے. 9:30 بجے ماتمداری ہوگی اور 10 بجے پروگرام اختتام پذیر ہوگا. بروز ہفتہ یوم اربعین، مومنین و مومنات کے لیے دروازہ صبح 9 بجے کھول دیا جائے گا. پروگرام کا آغاز ٹھیک 9:15 بجے اعمال یوم اربعین سے ہوگا، جس میں مخصوص نماز، سورہ یاسین، تسبیحات اور زیارت اربعین کی تلاوت کی جائے گی. 10 بجے مرثیہ خوانی ہوگی. 10:30 بجے مولانا صاحب ممبر افروز ہوں گے. 11:15 بجے ماتمداری، 11:45 بجے زیارت اور وضو بریک ہوگی. 12:03 پہ نماز ظہرین با جماعت ادا کی جائے گی. سب سے اہم جو اناؤنسمنٹ ہے، مومنین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بروز جمعہ شب اربعین اور بروز ہفتہ یوم اربعین امام بارگاہ میں داخل ہوتے وقت
اوریجنل اماراتی آئی ڈی دکھانا لازمی ہوگا. اوریجنل اماراتی آئی ڈی پلیز اپنے ساتھ لے کے آئیے گا. کوئی سکینڈ کاپی یا موبائل پہ پکچر وغیرہ دکھانے سے اجازت نہیں ہوگی داخلے کی. جو لوگ وزٹ ویزا پہ ہیں وہ اپنا اوریجنل پاسپورٹ اور ویزا دکھا کے داخل ہو سکتے ہیں. آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ لوگ ہال سے باہر نکل رہے ہیں تو امام بارگاہ کے جملہ اخراجات کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ مالی تعاون کر سکتے ہیں کیجیے گا. اور محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد. رسول کے بال لے کر آیا اور دلیل کے طور پر کہتا ہے کہ ان سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ جو خوشبو تجھے اور کہیں اور سے اس دنیا کے اندر تُونے کبھی نہیں سنی ہوگی. بیان ہوا, خرید لیے گئے اور اس کے بعد ان کی زیارت کروائی جانے لگی. مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ پیغام بھجوایا گیا. جیسے ہی شام ہوئی دربار مامون میں رسول اکرم کا چشم و چراغ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. جیسے ہی ایک مرتبہ تشریف لے کر آئے, کہا کیا دکھلانا چاہتا ہے؟ کہا آپ کے نانا کے منہ مبارک. کہا ذرا میرے ہاتھوں میں دینا. جیسے ہی ایک مرتبہ اٹھایا ہے, مولا نے ان 7 بال تھے, 7 میں سے 3 کو جدا کیا, 4 کو جدا کیا. کہا کہ یہ 3 میرے نانا کے ہیں اور یہ 4 بال میرے نانا کے نہیں ہیں. کہا یہ تو آپ جانتے ہیں, دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ امام علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سمجھنے کے لیے اگر کوئی یہ ایک جملہ ہی سمجھ لے, اس کا ادراک کر لے تو نتیجہ خیز جملہ ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 سے مجھے میری خوشبو آتی ہے. ان 3 سے مجھے ان 3 سے مجھے میری خوشبو آتی ہے. کہا آپ کو آتی ہے, میں ساری قوم کو کیسے سمجھاؤں گا؟ قوم کے لیے کوئی دلیل ہو تو دیجئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رضا سخی سے کوئی سوال کرے اور وہ خالی لوٹ جائے؟ اور ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آگ روشن کی جائے. ان 4 بالوں کو کہ جن کا مولا رضا فرما رہے تھے کہ میرے نانا کے نہیں ہیں, جب انہیں ڈالا گیا تو وہ 4 بال جل گئے. اور جب یہ 3 بال کے جن کا مولا رضا نے فرمایا تھا کہ یہ میرے نانا کے ہیں, انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی. میرا صرف اور صرف یہاں پر نتیجہ عطا کرنے کے لیے, آپ کی خدمت میں نتیجہ ہدیہ کرنے کے لیے ایک سوال ہے, اور وہ ایک سوال یہ ہے کہ امت کو رسول کے بال کا تو خیال رہا, رسول کی آل کا خیال نہ رہا. آل کا بڑا خیال, بال کا بڑا خیال رہا. اور یقیناً رسول اکرم اشارہ کر دیں, ارادہ کر دیں, آگ ٹھنڈی ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے آگ کو بجھا دینے والی, اور اللہ کا نبی ہے رحمت للعالمین. مولا رضا علیہ السلام, یہ جو 10 دن ہم مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں نا عشرہ اولیٰ کے اندر, اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے. امام رضا علیہ السلام نے 10 دن مجلس کا انعقاد کیا تھا اپنے حیات طیبہ, اپنے دور کے اندر, اس لیے کہ مولا کو موقع ملا. امام علیہ السلام سے پہلے 7ویں امام علیہ السلام کو بھی یہ موقع نہ ملا, 6ٹھے امام علیہ السلام کو بھی نہ ملا, 5ویں امام علیہ السلام کو بھی نہ ملا. البتہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد غریب حسین مظلوم کی اول محرم سے عاشور تک 10 مجلسوں کا انعقاد کرنے کی بنیاد رکھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ 10 دن مجلس کیوں کرتے ہو, تو آپ کی خدمت میں جواب پہلے سے حاضر ہو تاکہ سوال کرنے والے کو جواب دیا جا سکے. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ریان بن شبیب آیا تھا مولا رضا کے پاس, پہلی محرم کی شب تھی, چہرہ علی رضا علیہ السلام مغموم و محزون تھا. ایک مرتبہ بڑھ کر مولا سے سوال کیا, مولا غم کے آثار ہیں؟ کہا تو جانتا نہیں محرم کا چاند نمودار. کہا یہ ہمارے غم کے دن ہیں کہ جن کا آغاز ہو گیا.
یا یبن شبیبن کنت باقین علی شیئن فب کی جدی الغریب، فب کی علی جدی الغریب، اگر کسی شے پر رونا چاہے نا کبھی ریان ابن شبیب تو یاد رکھنا میرے غریب دادا حسین پر رو لینا، اس لیے کہ انہیں اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ جس طرح سے گوسفند کو، جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کبھی مولا عزا کا یہ مولا نے انتظام کروایا، عزاداری کا انتظام، فرش بچھا کر عزاداری کا انتظام مولا رضا علیہ السلام نے ایسے کروایا کہ فرش عزا بچھایا کرتے تھے، دیبل کو بلایا کرتے تھے، دیبل الخزائی، کہ جو مولا کے دور کا ایک شاعر تھا، بڑا شاعر اہل بیت تھا۔ ایک مرتبہ مولا رضا علیہ السلام نے بلایا، آجا اے دیبل آجا، انتا ناصرنا بیدک ولسانک، تو ہمارا مددگار ہے، اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھوں سے بھی مدد کیا کرتا ہے، یہ بتا کیا ہمارے دادا کی مصیبت کا کوئی کلام لکھا ہے؟ کہ مولا آپ اہل بیت کی مصیبت کا کلام لکھا ہے، آپ اجازت دے تو سناؤں۔ ایک مرتبہ فرش پر بیٹھنے لگا، مولا نے کہا رک جا، مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے فرش بچھایا۔ غلام آگے بڑھے، کہا مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مولا نے کہا نہیں، یہ میرے دادا کے عزا کا فرش ہے، علی رضا خود بچھائے گا۔ اور ایک مرتبہ درمیان میں پردے کو آویزاں کیا گیا، خواتین مستورات اہل حرم کو، یعنی کہ مولا رضا علیہ السلام کی بہنیں ہیں کہ جو پردے کی اس جانب جا کر بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ دیبل الخزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاطمہ قومی وندبی، اے فاطمہ آئیے، بقی سے آئیے، آ جائیے اس محفل میں، آ جائیے کہ اس محفل میں آپ کے بچوں کا غم منایا جا رہا ہے، اور اس لیے آئیے، یہ غم منانے کے لیے آئیے کہ بی بی آپ کی اولادیں زمین پر مختلف ٹکڑوں پر بکھر گئی ہیں، کسی کی قبر مدینہ میں بنی ہے، کسی کی قبر نجف میں بنی ہے، کسی کی مشہد میں بنی ہے، کسی کی کاظمین میں بنی ہے، کسی کی سامرہ میں بنی ہے، مگر ہائے جتنی قبریں ہیں ساری قبروں کی ایک بات ہے، اور ایک غریب ہے کہ جو غریب نہیں، غریب الغربا ہے۔ غریب الغربا رضا کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ کاظم کے ساتھ محمد جواد موجود ہے، علی نقی کے ساتھ حسن عسکری موجود ہے، نجف کے اندر علی بن ابی طالب کے ساتھ آدم بھی موجود ہے، نو بھی موجود ہے، حسین بھی اکیلے نہیں ہیں، عباس جیسا بھائی ساتھ موجود ہے، وہاں زینب کبریٰ اکیلی نہیں ہے، جناب رقیہ بھی ساتھ موجود ہے، مگر ہے ایک یا تو علی رضا اکیلا مشہد میں دفن ہے، یار علی رضا کی بہن قم میں، یا ایک بھائی اکیلا دفن ہے غربت کے عالم میں، یا ایک بہن اکیلی دفن ہے غربت کے عالم میں۔ ارے مولا رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے ہی تو یہ بہن چلی تھی نا، مدینہ سے مشہد کا سفر کرنا چاہتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ درمیان میں قوم کے علاقے کے اندر جیسے ہی اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی، یہ بہن ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، اور ایسی مریضہ ہوئی ہے یہ بہن برداشت نہ کر سکی، علیل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنے بھائی کے غم میں یہ بہن شہید ہو گئی۔ اچھا، یہ ایک بہن کا غم جب دیبل آیا تھا، فرش عزا بچھا تھا اور یہ مرثیہ آگے بڑھا ہے نا، تو ایک مرتبہ مولا حسین کی مصیبت کا بیان ہوا، مولا سجاد کی مصیبت کا بیان اسی کلام کے اندر تھا، مولا امام کاظم علیہ السلام کی مصیبت کا بیان تھا۔ ایک مرتبہ آ کر ایک مرحلے پر یہ کلام رکا، مولا رضا علیہ السلام نے کہا کوئی اور شعر ہے؟ کہا مولا یہاں پر کلام ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام رضا نے دیبل سے کہا دیبل اگر اجازت ہو تو کیا تیرا مولا اس کلام میں کچھ اشعار کا اضافہ کرے؟ کہا مولا اس سے بڑا شرف اور کوئی شرف نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا ہے، مولا رضا نے کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، ایک قبر توس میں بھی بنے گی۔ اے دیبل اپنے مرثیے میں یہ کلام، یہ مصرع بھی لکھ کہ ایک قبر توس میں مشہد میں بنے گی۔ جیسے یہ سنا ہے کہ توس میں کون سی قبر بنے گی، آج تک میں نے اہل بیت کے کسی اولاد کی توس کے اندر قبر ہونے کا کوئی نشان نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مولا رضا سے جب سوال کیا ہے، مولا رضا نے کہا وہ قبر میری ہوگی۔ جیسے ہی یہ کہا، جیسے ہی بہنوں میں سے ایک بہن نے سنا، بہن برداشت نہ کر سکی، کوہرام بپا ہوا۔ ایک مرتبہ پیغام آیا، اے دیبل مرثیے کو روک دے، اس لیے کہ رضا کی بہن کو غشا گیا۔
رضا کی بہن کو تو غش آ گیا، مگر میرا سلام رضا کی بہن، رضا کی شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ سنا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، برداشت نہ کر سکی۔ ہائے میرا سلام علی کی صابر بیٹی زینب کبریٰ تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے 70 قدم سے کم کا فاصلہ، ایک مرتبہ بھائی کے گلے پر خنجر چلتا نہیں دیکھ رہی، شمر ضربے لگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بہن تڑپ کر کہتی ہے اے شمر تجھے نانا رسول خدا کا واسطہ، ارے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ مولا رضا علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا گیا، ایک مرتبہ ان زہر آلود انگوروں کو میرے مولا نے کھایا۔ ابا سلط عربی سے کہا تھا کہ اگر میرے سر پر کپڑا پڑا ہوا ہو اور میں اگر اپنے حجرے کی طرف جانے لگوں تو مجھے روکنا نہیں۔ مولا رضا علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف گئے، حجرے کو بند کر لیا، اور کچھ دیر کے بعد مولا کے تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی، کچھ دیر خاموشی ہوئی، کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ اندر پانی کے گرنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی، محسوس ہونے لگا کہ کوئی غسل دے رہا ہے۔ جیسے ہی غسل دے دیا گیا، مولا کو کفن پہنا دیا گیا، ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا ہے، جوان کو جیسے ہی آتا دیکھا، ایک مرتبہ سلام کیا، کہنے لگے یبن الرضا، اے رضا کے بیٹے میرا پرسہ قبول کر لے، میرا سلام، اے آقا رضا آپ کی شہادت